بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. توحید اور رسالت دونوں لازم اور ملزوم ایک ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ دو مضمون ہیں. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت اور توحید ہے، اور محمد رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی معبودیت کا بیان ہے، اور محمد رسول اللہ میں عابد کا بیان ہے کہ آپ کے سب سے بڑے عابد محمد رسول اللہ ہے. یا آپ یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ میں شریعت کا بیان ہے اور محمد رسول اللہ میں طریقت کا بیان ہے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے گی، اور وہ عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گا. یہ دو مضمون ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں، اور یہی دو مضمون ان آیات کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت اور معبودیت بیان کی ہے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کر دیا ہے. وحدانیت کے سلسلے میں پوری انسانیت کو خطاب ہے. یا ایھا الناس لوگوں، اس میں مسلمان اور کافر اور منافق تین جماعتیں تینوں کی تینوں شامل ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو. وحدوا ربکم، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ الذی خلقکم، جس نے آپ کو پیدا کر دیا. جن لوگوں نے خالقیت کا دعویٰ کیا ہے ان کی شکلیں تو آپ خود تو دیکھ لیں. فرعون جو کہ خالق ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خالق ہوں اور رب اعلیٰ ہوں، رب ہوں. فرعون سے اس کے ماننے والے جو چمچے تھے ان کی شکلیں فرعون سے اچھی تھی. رب تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے مخلوق سے تو خالق تو خوبصورت ہونا. میرا نبی فرماتے ہیں کہ فتجلی لکل شیء، میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا فی احسن صورت، عجیب صورت میں دیکھا، عجیب صفت میں نے پروردگار کو دیکھا. اللہ کی جمال کا کیا کہنا. فرمایا کہ اگر اللہ پاک، حدیث میں آتا ہے، اپنے جمال اور اپنے نور سے پردوں کو ہٹا دے تو یہ نور، اس کے نور اور اس کا جلال کائنات کو جلا کر کے چھوڑ دے. کبھی حسن بھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے جل جاتے ہیں، کبھی حسن بھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ سامنے والے جل جاتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ پردے ہٹا دیں اور کما حقہ اپنے اس نور کی تجلی فرمائے کائنات پہ، تو شاید کائنات برداشت نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بتایا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، میں اپنی تجلی کو پہاڑ پہ ڈال دیتا ہوں
اگر وہ اپنی جگہ پر ٹک سکے، جم سکے اور ٹھہر جائے تو فسوف ترانی، آپ مجھے دیکھیں گے۔ لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر اپنے اللہ نے نور کا اظہار فرمایا، اپنی تجلی ڈال دی، تو جعلہ دکا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے لوگ برداشت نہیں کر سکے، گردنیں کٹوا دی محمد رسول اللہ کے لیے، یہ آپ کے جمال کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کی جمال کو دیکھ کر کے عورتیں اس طرح ہکا بکا رہ گئی، ایسے دیکھ رہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں ترکاریاں ہیں، اور ان ترکاری چھری بھی ہاتھ میں، اور چھری چلائی ترکاری پر، خاک ترکاری پر اپنے ہاتھ کٹ رہے۔ آپ کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ حرم میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، مسجد حرام میں، تو دونوں نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو یہاں کے لوگ، وہاں کے لوگ، وہاں کے لوگ سارے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے قریب جتنے لوگ تھے دائیں بائیں، وہ دو نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک ایسا تھا کہ سب کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی تھی۔ میں بھی قریب میں گیا، ہمارے مولویوں کی بھی ایک جماعت تھی، میں بھی قریب میں گیا، میں نے کہا اسمکم الکریم، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے انا استحیی ان اذکر رسمی امامک، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا نام آپ کو بتا دوں۔ ارے بابا، نام بتانے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ نام بتانے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ بتا دے۔ کہتے میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کچھ تو بتا دے۔ مجھ سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ہم پاکستان کے، اپنا نام بتا دیا۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ پاکستان والوں کو، ہندوستان والوں کو، بنگلہ دیش برما والوں کو اللہ جزائے خیر دے، دین کا خوب کام کر رہے، اور ہم لوگ جو ہے نا نالائق ہیں، دین کے کام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے میں شرم کے مارے اپنا تعارف کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تعارف نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا بابا تعارف تو کرو۔ تو کہنے لگے حل سمیت جریر ابن عبداللہ البجلی، جریر ابن عبداللہ البجلی آپ نے نام سنا ہے؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں اس کو، جریر ابن عبداللہ البجلی، میں نے کہا جانتا ہوں۔ کہنے لگے کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا وہ اتنا خوبصورت میرے نبی کا شاگرد تھا، نبی کا صحابی تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یوسف حاذی الامت، میری امت کا یوسف یہی ہے۔ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں معلوم ہوتا کہ تو ملا ہے، معلوم ہوتا کہ تو مولوی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے بجلی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا علم ختم ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہنے لگے بجیلہ یہ اس کی گاؤں کا نام ہے، یہ اس کے گاؤں کا نام ہے، اس وجہ سے بجلی اس کو کہتے۔ تو مجھ سے کہا کہ جب آپ جریر ابن عبداللہ البجلی کو جانتے ہو اور آپ نے بتا بھی دیا، تو اب میں اپنا تعارف کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ تو باقی مولوی بھی دیکھ رہے تھے، دائیں بائیں سارے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ جریر ابن عبداللہ البجلی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میری امت کا یوسف ہے، میں انہی کی اولاد میں سے ہوں۔ خالق اور رب جو ہے نا، خالق اور رب دنیا کی ان آنکھوں سے شاید ہم اس کو دیکھ نہ سکیں۔ یا ایھا الناس، لوگوں چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو یا ہندو ہو، کوئی بھی ہو، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پیدا کیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ پیدا کرنے کے دعوے تو بہت سے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اس کو لے گئی نمرود کے پاس اور کہا کہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے،
یہ نمرود ہمارا رب ہے، یہ بہت بڑی طاقت کے مالک ہے بیٹا۔ نبی جو ہے نا وہ مادر زادہ موحد ہوتا ہے، توحیدی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب کی شکل ذرا دیکھو۔ چھوٹے بچے تھے، کہنے لگے یہ اس کے جو مخلوق ہے جن کو اس نے پیدا کیا، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے، یہ اس سے خوبصورت ہے، یہ کیسا رب ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جس کی شکل گدھے کی ہو تو وہ نبی بنتا ہے۔ جتنے بھی گدھے ہیں نا وہ سارے کے سارے نبی بنتے ہیں۔ تو نبی تو بہت سوہنا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اور پھر رب کا کیا کہنا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اپنا بچاؤ اختیار کر لو۔ ظاہر ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کا مقابلہ کیا کرو گے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اتنا نرم بھی زیادہ نہیں کہ اس کے اندر دھنس جاؤ، اور اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر بیج آپ بو نہ سکیں، بیج ڈال نہ سکیں۔ ایسا سخت نہیں ہے پتھر کی طرح کہ اس سے بیج اگ نہ سکے، کوئی فصل اس سے اگ نہ سکے، اس طرح بھی نہیں۔ نہ زیادہ سخت ہے نہ زیادہ نرم ہے، پتھر کی طرح سخت بھی نہیں ہے کہ جس پر تم آرام بھی نہ کر سکو، پتھر کی طرح سخت بھی نہیں ہے کہ جو فصل بھی نہ اگائے اور جس سے کوئی فصل نہ نکلے، اور نرم بھی اتنی نہیں ہے کہ تم پاؤں رکھو تو دھنس جاؤ اس میں، بلکہ اس کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اور ایسا چھت آپ نے دیکھا اربوں کھربوں کلومیٹر کے ہیں لیکن کوئی ستون نہیں ہے، ایسا چھت تو بنا کر کے دکھا تو دو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور چھت کے اندر لائٹیں لگتی ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، آسمان کو ہم نے سورج اور چاند اور تاروں سے خوبصورت بنا دیا، لائٹیں چھت میں لگتی ہیں۔ ایسا سورج اور ایسا چاند کی پاکستان کی بجلی کی طرح لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ لاکھوں سال گزر چکے لیکن اب تک سورج اپنی ڈیوٹی پر ہے، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں فرمایا کہ جب بندے نالائق بنتے ہیں اور بندے جب نحوست اختیار کرتے، گناہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا ينقصفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت و حیات پر نہیں بلکہ کبھی تمہارے گناہوں کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے اور چاند گرہن ہوتا ہے، ان کا نور وہ کم ہو جاتا ہے۔ فرماتے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ، جب ایسی صورت دیکھ لو کہ چاند ہڑتال کرے اور اس کی روشنی پہ روشنی کم ہو جائے، اور سورج جس وقت دیکھو سورج گرہن ہو جائے، فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ، تو فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف دوڑو۔ آج تک سورج کہاں سے چارج ہو رہا ہے، روشنی کہاں سے لے رہی ہے، چاند کہاں سے روشن ہو رہا ہے، روشنی کہاں سے لے رہی ہے، پوری دنیا کو کس طرح یہ کہ روشنی فراہم کرتی۔ والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بھی بنایا، اور انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، اس میں تارے اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ سورج اور چاند یہ اس کو خوبصورت آراستہ کر دیا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اور بادلوں سے تمہارے لیے پانی اتار دی۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتار کر کے زمین کے اندر اس کو اسٹاک کیا جاتا ہے۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض، زمین کے اندر جو لوگ زمین کے ماہر ہیں، پانی کے ماہر ہیں، وہ یہاں کھڑے ہوتے اس لکیر پر، کہتے کہ ادھر سے پانی آ رہا ہے، وہ پانی دائیں بائیں نہیں جا رہا۔ ایسے لوگ ماہر ہیں، ایسے ماہر ہیں۔ آپ کی چائنا کی مشینیں ناکام ہیں ابھی تک، چائنا کی مشینوں نے ہمارے بلوچستان میں کئی جگہوں میں کہا یہاں نام و نشان بھی نہیں ہے پانی کا، الحمدللہ وہاں سے پانی نکل گیا۔
بعض ماہرین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بس اس 1 فٹ پہ یہاں کھدائی کرو، یہاں کھدائی کرو، ادھر پانی ہے اور ادھر سے چشمہ آ رہا ہے، ادھر سے چشمہ آ رہا ہے۔ ایک بوڑھا بابا غریب آ گیا، اللہ مغفرت کرے، ابھی اس کا انتقال ہو گیا، تو یہاں کسی نے پانی کی نشاندہی کی، ہمارے اس بلڈنگ کے پیچھے پانی کی نشاندہی کی، اور وہ پانی ہم نے کھدائی کی، الحمدللہ اچھا پانی نکل گیا۔ معمولی نمکین ہے اور معمولی کھارا ہے، اچھا پانی ہے۔ دوسرا ایک آدمی آ گیا، بوڑھا آ گیا، اس بڈھے کو ہم لے گئے تو وہاں پر ہم نے اس کو بتایا نہیں کہ یہ کس طرح ہے۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یہ تو کوئی اندھا تھا، تھوڑا سا اس طرف اگر بور کرتے تو 100% میٹھا پانی نکلتا، یہ ہے اچھا لیکن اس میں تھوڑا سا کھارا پن ہے جہاں تم لوگوں نے بور کیا۔ ابے ظالم کے بچے، تو نے پیا نہیں ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ یہ ان کا فن ہے جی۔ کہتے جس نے یہاں آپ کو نشاندہی کی ہے، اب ہم اس کو بتا نہیں رہے کہ پانی کس قسم کا، کہتے جس نے نشاندہی کی وہ پاگل تھا، تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جاتے تو 100% میٹھا پانی، اب اس میں تھوڑا سا کھارا پن ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی چھوڑ دو، یہاں ایک جگہ ہم نے بور کیا جو 100% کھارا تھا، 100% کھارا تھا، اس کو پھر ہم نے بند کیا، بڈھے کو لایا، ادھر بتاؤ، کہتے ادھر پانی نہیں ہے، 100% کھارا ہے۔ یہ ان کی پہچان ہے، ایک تجربہ ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ اب اس پانی کو جو آسمان سے بادلوں سے نازل ہوا اور فَأَسْكَنَّا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر ہم نے اس کو اسٹاک کر کے رکھا، زمین کی ایک رگ چل رہی ہے، اس رگ میں یہاں سے میلوں کے میل پانی جا رہا ہے، اور ماہر کہتا ہے کہ اس طرف جاؤ گے، ادھر جاؤ گے، 1 فٹ آدھا فٹ اگر آپ تھوڑا سا بور کریں گے پانی نہیں ملے گا، ٹھیک بالکل اس لکیر پر، جیسے کہ آپ کے رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طریقے پر زمین کے رگیں ہیں۔ اب یہ مٹی کے ساتھ وہ پانی ملتا بھی نہیں ہے، بھائی اس مٹی سے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں کم از کم گدلا پن ہو، نہیں ایسا صاف پانی نکلے گا، ایسا فلٹر ہو کر کے نکلے گا، یہ ہے کیا؟ یہاں آپ کا دماغ کیا کام کرتا ہے، میرا دماغ کیا کام کرتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اسٹاک کر کے ہم نے ان کو رکھا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر اس کو زمین سے ہم ختم کر دیں، ختم کر سکتے۔ ہمارے بلوچستان میں گدر ایسے آلو مونگ پھلی، اس کا نام برطانیہ رکھا لوگوں نے، اس کا نام برطانیہ رکھا، یہ ان کا علاقہ ہے، برطانیہ اس کا نام رکھا، اور ایسا پانی تھا اللہ نے چند سالوں میں ایسا خشک کر دیا، اب پینے کے لیے پانی نہیں ملا۔ لیکن آپ کے پاس مشینیں ہیں نا، اور ان مشینوں سے اگر پانی خشک ہو جائے تو ہم بور کریں گے، نیچے سے بور کر کے مشینوں سے نکالیں گے۔ ایک آدمی نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کی پانی کی ضرورت نہیں ہے، بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، زمین کے تہ تک ہم جائیں گے، زمین کے نیچے جائیں گے اور ایسا پانی نکالیں گے بور کے ذریعے سے۔ اللہ نے کر دیا یہ کہ آنکھوں کے اندر بھی پانی ہے اور تری ہے اور پانی ہے، اس پانی کی وجہ سے، اس تری کی وجہ سے آنکھیں بند بھی ہوتی ہے، کھلتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کھلتی ہے، بند ہو جاتی ہے، یہ تھوڑی سی تری ہے۔ اللہ نے آنکھوں کا پانی خشک کر دیا اور بینائی بھی اس کے لے گئے، اب آنکھیں ہو گئی اس طرح۔ زور لگا رہے ڈاکٹر زور لگا رہے، لیکن امریکی اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہزاروں مریض، لاکھوں مریض ہمارے پاس آ گئے، لیکن ایسا الو کا پٹا ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھیں بالکل لکڑی کی طرح ہو گئی، جیسے لکڑی خشک ہوتی ہے نا، اس طرح خشک ہو گئے۔ اب اس صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ بور لگائیں گے، زمین سے پانی نکالیں گے، اب ادھر بھی کوئی بور لگا دو، یہ آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، یہاں بھی کوئی بور لگا دو نا۔ سبحان اللہ۔
وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے سے کیسے کیسے پودے اگا دیتے۔ آپ کو چیلنج ہے، کسی ایک نیم کی درخت کو پکڑ لو، کسی بھی درخت کو پکڑ لو، کسی گلاب کے درخت کو پکڑ لو، اور اس پودے کے اندر گلاب کے جتنے پھول ہیں، ہر پھول کے اندر پتے ہیں، 2 پتے کبھی بھی آپ برابر نہیں دکھا سکیں گے۔ ایک درخت کے اندر لاکھوں پتے ہوں گے نیم کے یا کسی بھی آم کے، کبھی بھی 2 پتے آپ برابر نہیں دکھا سکتے۔ اربوں کھربوں انسان پیدا ہو گئے، آج تک ہو بہو 100% 2 آدمی ایک شکل کے کبھی بھی نہیں ہوا، اور اگر ہے وہ تیری غلطی ہے۔ ہم تو 2 آدمی کو دیکھتے کہ ایک ہی شکل ہے تو ہمیں التباس ہو جاتا ہے۔ ایران میں ایک مولوی صاحب ہمارے شاگرد ہیں، اس کے 2 بچے ظہیر اور زہیر، لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں اشتباہ ہوتا ہے، ان کے رنگ میں بڑا فرق ہے، ہم ماں باپ ہیں، ہم ان میں آسانی سے فرق کرتے ہیں۔ آج تک دنیا میں وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زبان تمہارے الگ الگ ہے، رنگ تمہارے الگ الگ ہے، آوازیں تمہاری الگ الگ ہیں۔ مولانا طارق جمیل کی نقل لوگ بہت اتارتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نقل ہے، پتہ چلتا ہے نقل ہے۔ قاری عبد الباسط کی نقل اتارتے ہیں لوگ، 2 نمبر بننے کی کوشش تو بہت ہو رہی ہے، لیکن آخر جا کر کے وہ نقل تو نقل ہی ہے، اس نقل کا پتہ چلتا ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ بھی الگ ہے، تمہاری آوازیں بھی الگ ہے، تمہاری زبانیں بھی الگ ہیں۔ ایک کمپنی کی گھڑیاں بنے گے، لاکھوں گھڑیاں ایک ہی ڈیزائن کی، یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے بیج تو زمین کے اندر ڈال دیا، لیکن اب اس سے خوبصورت قسم کا پودا اگا دینا، یہ تیرے بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ یہ کس طریقے پر اگتا ہے، یہ کس طرح بنتا ہے؟ نطفے بے جان سے آپ کی مشین نے، جو فارمی مشین ہے جس سے چوزے بنتے ہیں، تو وہ بھی تو آپ انڈے سے بناتے، انڈے کے اندر اللہ نے روح خود بخود رکھی ہے، اس میں روحانیت ہے، خود جو ہے نا مشین والا خود انڈا دے کر کے پھر چوزے نکالو۔ وہ تو اس انڈے کے اندر، یہ خود انسان جو آپ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں، ٹیوب کے اندر مرد اور عورت دونوں کے نطفے کو رکھ کر کے مشینوں کو حرکت دیتی ہے، تو وہ خود بخود انسان کے اس نطفے کے اندر روح ہے، اس نطفے کے اندر خود بخود اب اس میں مشین حرارت پیدا کرتی ہے، حرارت پیدا کر کے اسے انسان بن گیا۔ تو یہ کر لے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ بغیر نطفے انسان کے نطفے کے اور جانور کے نطفے کے بغیر ایسا کوئی حیوان بنا کر کے دکھا دو۔ اس کو لوگ دیکھ نہیں رہے کہ بھائی یہ تو سب کچھ آپ انہی سے لے رہے، اور وہ قرآن نے خود بتا دیا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ مرد اور عورت کا نطفہ ملا ہوا، یہ نطفہ جب آپس میں مل جاتا ہے تو اس سے بہت کچھ انقلاب آ جاتا ہے۔ یہ تو سیکھا ہی آپ نے قرآن سے۔ آپ خود بخود ایک پتھر سے انسان بنا دو، اور پھر اس نطفے کو مشین میں ہلا کر کے روح اس میں نہیں ڈال سکتا۔ آج تک سائنسدان اس میں روح نہیں ڈال سکے، پھر کسی عورت کو آپریشن کر کے اس کے رحم کے اندر بچے کو ڈال دیتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد اس میں روح آ جاتی ہے۔ تو سائنسدان کو چاہیے کہ تو اپنے اندر ڈال دے نا، روح ڈال دے اس میں۔ یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ کچھوا جو انڈا دیتی ہے، کچھوا انڈا دے کر کے اس انڈے کے اندر روح خود بخود رکھا ہوا، لہذا وہ کیا کر کے زمین کو کھرید کر کے انڈے کو یہاں پر رکھ کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالتی ہے، ریت ڈالتی ہے، اور ریت سے خود بخود اس کو حرارت پہنچتی ہے، تو اس سے خود بخود چوزے نکلتے ہیں، اس کے بچے نکلتے ہیں۔ تجھ سے بڑا سائنسدان تو کچھوا ہے۔ تو نے اگر مشین میں کچھ نکالا تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خود بنا کر کے دکھا دے۔ انسان آپ نے روبوٹ بنایا، روبوٹ جو کہ خود بخود لڑتا ہے، وہ روبوٹ کیا ہے، وہ کلاشنکوف ہاتھ میں لے کر کے جا کر کے ایسے لڑتا ہے، سامنے کھڈا سا کھودو،
بڑا سا کھڈا کھود کر کے جب وہ روبوٹ اس میں گر جاتا نکل نہیں سکتا. طالبان نے اس کا حشر یہ کیا. آپ کا سائنس آ کر کے آخر میں پتہ نہیں ہے کہ مولوی منظور نے چرس کی گولیاں کھا کر کے مولوی منظور کے پیٹ میں چرس ہے، یا یہ کہ کیپسول میں ہیروئن ڈال کر کے اس نے پی لیا. آپ کی مشین میں کچھ نہیں آتا، وہ کتے کو لاتے ہیں اور کتا سونگتا ہے. شاباش ہے تمہاری اس تعلیم پر کہ تمہارا استاد کتا ہے. تو ہم تو اس کتے کو سلام کریں، تمہیں کیوں کریں؟ اصل تو ہمارا سرکار تو پھر وہ کتا ہے. تجھے کیوں؟ تیری مشینیں بار بار بتا رہی ہے کہ آج بارش ہوگی اور الحمدللہ ہوتی نہیں ہے. اور تو نے کئی دفعہ بتا دیا کہ موسم خشک ہے، ابھی بارش کا کوئی امکان نہیں، الحمدللہ اسی دن بارش ہو جاتی. یہ تیرا تجربہ ہے، لیکن ہم بھی دیہاتی ہیں نا. ہم دیہاتی ہے. ہمارے بھیڑ بکریاں دمبے جو ہوتے ہیں نا، یہ دمبے صبح کو سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے تو دمبے اس دن اپنا رخ جو ہے نا، وہ جس دن بارش ہونی ہوتی ہے تو اس دن وہ اپنا رخ سورج کی طرف کر کے اس طرح کرتے، ایسے کرتے. تو اس دن یقینی بات ہے کہ بارش ہوتی ہے. اور جس دن بارش ہوگی تو دیکھ لینا گدھوں کے کان جو ہوتے ہیں وہ نیچے نہیں ہوتے. جس دن بارش ہوگی اس دن بارش سے پہلے بادلوں کا نام و نشان نہیں ہے. گدھوں کو دیکھو خوشی کرے، ان کا کان بھی اوپر ہے. اصل سائنسدان موسمیات والے افسر تو گدھے ہیں. اصل موسمیات والے افسر تو گدھے ہی ہے. آپ کی مشینیں تو ہم نے کئی دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ آج بارش ہوگی، نہیں ہوئی. اور کئی دفعہ کہا کہ موسم خشک ہے بارش نہیں ہوگی، ہو گئی. نابینا آدمی بھی اندازے سے اپنا ڈنڈا مارتا ہے، کبھی ڈنڈا اس کا لگ جاتا ہے. تو ہو تو تم نابینا. کبھی اگر تمہارا ڈنڈا لگ بھی گیا تو اس سے یہ تو تمہارا کمال ثابت تو نہیں ہوا نا. وانزل من السماء ماء، اور بادلوں سے ہم پانی اتارتے ہیں. اور اس پانی کو میں نے عرض کیا کہ زمین کس طریقے پر اس کو جذب کرتی ہے، زمین کس طرح اسٹاک کرتی ہے کہ سبحان اللہ. صاف پانی بور لگاؤ، صاف پانی نکل رہا. تھوڑا سا آگے پیچھے ہمارے ایک جگہ پر لوگوں نے کنواں کھودا. کنواں کھودتے 15-20 گز اس کو نیچے لے گئے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اب وہ تھک گیا، مزدور جو ہے نا وہ کھدال مار کر کے تھک گیا تو یہیں پر لیٹ گیا. تھوڑا سا کنویں کی دیوار کے ساتھ اپنا کان لگایا تو آواز آ رہی، گر 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 کی آواز آ رہی. اس نے کہا ہے چیخ مارا، خدا کی قسم کوئی بھوت ہے. لوگوں نے لائٹیں لگا دی اوپر سے کہ بابا کوئی بھوت موت نہیں ہے. کہا تم آ جاؤ نا. وہ تو نکل گیا رو کر کے، چیخ مار کر کے نکل گیا. کہا کہ تم آ جاؤ. اب جب کہ یہ دوسرا گیا اس نے کان لگایا ادھر کہ واقعتاً آواز گر گر. اس نے چیخ مارا اللہ کے لیے مجھے نکالو. واقعتاً پتہ نہیں کوئی اژدہا ہے، کوئی کیا بھلا ہے، گر 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 کی آواز آ رہی. تیسرا گیا اس نے بھی چیخ مارا. چوتھا گیا اس نے بھی چیخ مارا. ایک زیادہ ماہر تھا اور وہ گیا جیسے اس نے وہاں کان لگایا. تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنس کر کے نکلنے لگے. کہنے لگے کہ مجھے نکالو. کیسے؟ کہنے لگے اللہ کے بندو ہم لوگ غلط کر رہے ہیں. اس لکیر پر، اس پٹی پر جو ہم کنواں کھود رہے ہیں ادھر پانی نہیں ہے. 2 فٹ تھوڑا سا اس طرف ہم جائیں گے بہت بڑا پانی جا رہا. یہ اس پانی کی آواز ہے. اللہ اکبر. 2 فٹ ہی پر جو ہے 2 فٹ ہمیں دائیں ہاتھ کی طرف جانا ہے، ایک بہت بڑا پانی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ کر دیا، جو کنواں انہوں نے کھودا تھا اس کو انہوں نے بھرائی کر دی. بھرائی کر کے ادھر سے انہوں نے جہاں سے آواز جا رہی تھی وہاں سے کھدائی کر دی. اب کہتے پانی اس قسم کا کہ موٹر لگاؤ، موٹروں کے موٹر لگاؤ، وہ پانی کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اب تک ربوبیت اس نے اپنے پاس رکھی ہے، اب تک خالقیت اس نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی ماں کے لال کو دیا نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کر دیا، لعلکم تتقون، کہ تم یہ ہے کہ متقی پرہیزگار بن جاؤ، کچھ تو عبرت حاصل کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو فرش بنایا، پتھر کی طرح سخت بھی نہیں بنایا، نرم ہے کہ جس سے پودے اگتے ہیں، اور اتنا نرم بھی نہیں ہے کہ جس میں تم پاؤں رکھو تو دھنس جاؤ.
وانزل من السماء ماء، آسمان سے بادلوں سے پانی اتارنے والا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تمہارے لیے رزق نکالنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ پانی خود سبزے کو نہیں اگاتا، زمین نہیں اگاتی، پانی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، زمین کے اندر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آخری دنوں میں بارش ہوگی، خوب بارش ہوگی، لیکن میرا رب جب ناراض ہو جائے گا تم 1000 بہانے کرو، زمین تمہیں کوئی فصل نہیں دے گی۔ پھر اس وقت یقین کر لینا کہ زمین اگانے والی نہیں ہے، پانی اگانے والا نہیں ہے۔ وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله، جب نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے تو فلا تجعلوا لله اندادا، اللہ کے کوئی شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، آپ کو یقین بھی اس بات کا ہے کہ وحدانیت اسی کی ہے، یہ سب کچھ کاریگری اسی کی ہے۔ ہوائیں کون چاہتا ہے؟ ہمارے بڑے چاہتے ہیں، جب بڑے بڑے ان کے جلسے ہوتے ہیں، بڑے جلسے ہوتے ہیں، کبھی پیپل پارٹی کے، کبھی مسلم لیگ کے، کبھی ہمارے امیر المومنین نواز شریف کی، کبھی زرداری شریف کی، جب ہوتے ہیں ایسے ہوا طوفان آ کر کے اٹھا دیتا ہے، پھینک دیتا ہے ان کو، ان کے خیموں کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہے۔ ہمارے فوجی جنرل کرنل بھی ہے، ان کو کہو تو فیر کر دو، ان فرشتوں کو فیر کر دو۔ یہ ہمارے بلوچ برادری اللہ آپ کا بھلا کرے، جو پہاڑوں پر جنہوں نے ڈش اینٹینا لگایا پہاڑوں پر، تربت پنجگور پر، جب خدا کا عذاب آ گیا سارے دوڑ کر کے مسجدوں کے اندر، ہماری مائیں اور بہنیں بھی آ گئی، اور بڑے بڑے بھوت بھی آ گئے، کہہ لگے مولوی صاحب مرچیاں چو معلوم بھی کہ اللہ پاک سخت ناراض ہے، مولوی صاحب شما اذان بھی دے، مولانا اذان دے دو، الو کا پٹا تو ڈی سی کو بول فیرنگ کر دینا، کمشنر کو بول، اور فوج کے اللہ کے جنرل کو بولا، اور کرنل کو بول کر فیرنگ کر دو نا۔ تو ملا کے پاس کیوں آتا ہے؟ اچھے دوست وہ ہوتے جو مصیبت میں یاد آ جائے، سب سے اچھے دوست ملا ہے، جب پریشانی میں اس کے پاس آتے ہیں تو الو کے پٹے عام دنوں میں ملا کے پاس کیوں نہیں آتے؟ دوست عام باشد کی گیر دست دوست، در پریشانی ادھر ماندگی۔ اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آ جائے، ویسے کھانے والے تو سب ہیں۔ جب آخر میں آنکھیں آپ کی خیرہ ہو جاتی ہے اور زبان اس طرح بعض لوگوں کے کتے کی طرح نکلتی ہے، تو اس وقت کلا اذا بلغت التراقیہ، یہاں جب ہنسلی تک روح پہنچتی ہے، وقیلہ کہا جاتا ہے من راق، ہے کوئی دم پڑنے والا، ہے کوئی جان پھونک والا، ہے کوئی یاسین والا، تو بلاؤ نا اس وقت ڈی سی کو بلاؤ، کمشنر کو بلاؤ۔ مصیبت میں جب ملا آپ کو یاد آتا ہے، تبلیغی آپ کو یاد آتا ہے، تو عام دنوں میں پھر یہ کیوں ذلیل کیوں ہو گیا؟ اچھی چیز کی پہچان یہی ہے کہ وہ مصیبت میں غیر اختیاری طور پر انسان کو یاد آ جائے۔ بچہ اور اولاد جوان ہو کر کے اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ماں باپ سے ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس نوجوان بچے کو جب جنگل میں لے جا کر کے 2 ڈاکو اس کو لٹا دیں، اور لٹا کر کے پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے گلے پر چھری رکھ دے، تو فریاد کر کے کہتا ہے میری ماں، ہے میری ماں۔ او الو کا پٹا، ماں سے تو لڑ رہا تھا، اب کیوں کہتا ہے کہ ہے میری ماں؟ اچھی چیز کی پہچان یہ ہے کہ خود بخود آپ سگریٹ پیو، ناراض نہیں ہونا، سگریٹ پیو، بچے کو اپنے گود میں بٹھاؤ، وہ اٹھ جائے گا، پھر بٹھاؤ وہ اٹھ جائے گا، سگریٹ چھوڑو بچے کو، اور تیرے منہ کی بدبو ختم ہو جائے، بچے کو گود میں بٹھاؤ، وہ بیٹھ جائے گا۔ وہ معصوم ہے، میں منحوس ہوں، میں بدبخت ہوں، وہ معصوم ہے۔ یہیں سے آپ کو پتہ چلے کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے فقہا اور مولوی اور مفتی اور علماء اللہ والے کہتے ہیں کہ جب اعتکاف میں جب آدمی رہے، پیشاب کے لیے جا سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، قضا حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کھانے کے لیے جا سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کھانا وہاں سے گھر سے پکا ہوا لے کر کے آ جائے یہاں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر یہ کہ سگریٹ پینے کے لیے باہر نکل گیا تو نہیں، تو ہم اس کی اجازت دیتے ساتھیوں کے، بابا آپ کو عادت پڑ گئی سگریٹ پینے کی، اعتکاف تاکہ آپ کا نہ ٹوٹے، تو ہم کہتے ہیں قضا حاجت کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، جب یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد قضا حاجت کے لیے جائیں، باتھ روم میں جب جا کر کے بیٹھ جائیں تو قضا حاجت اسی میں پھر سگریٹ بھی پی لیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی مبارک چیز ہے۔
ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب اللہ اجازت نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں گے؟ مولوی کی باپ کو طاقت ہے کہ کوئی اجازت نکالے، تو ہم تو پھر بھی مقتدیوں کو راضی کرنے کے لیے کہ تاکہ ہمارے مقتدی ناراض نہ ہو جائیں کوئی صورت تو ہم نکالتے ہیں۔ صورت کیا ہے؟ صورت یہی نکالتے کہ بابا تاکہ مقتدی ناراض نہ ہو جائے، ہماری فیس بھی تو لگتی ہے نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بابا کوئی نہ کوئی ترتیب یہی ہے کہ قضاء حاجت کی مفتی اجازت دیتے ہیں، پیشاب چھوٹے پیشاب بڑے پیشاب کی اجازت دیتے ہیں، اسی دوران جب جاؤ باتھ روم میں بیٹھ جاؤ تو دونوں طرف سے دھواں نکالو، دونوں طرف سے دھواں نکلے۔ اس سے اندازہ کریں کہ سگریٹ کتنا عظیم چیز ہے، یہ نشے والی چیزیں کیسے عظیم ہیں۔ آخر ہمیں مقتدیوں کو تو منہ دکھانا ہے، ان کو جواب دینا ہے، ان کے لیے کوئی گنجائش تو نکالنی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ کو معلوم بھی ہے بارشیں برسانے والا وہی، آپ کو پیدا کرنے والا وہی، آپ پر خوشی لانے والا بھی وہی، آپ پر غمی لانے والا بھی وہی، رزق کے دروازے کھولنے والے وہی، رزق کے دروازوں کو بند کرنے والے وہی۔ تعلیم یافتہ ٹھوکر کھا رہے الو کے پٹے سارے، تعلیم یافتہ ٹھوکر کھا رہے، پاگل قسم کے ایسے بلوچ، ایسے پاگل قسم کے پٹھان جو دستخط کرنا بھی نہیں جانتے، وہ ظالم کے بچے، وہ ملکیتوں کے ملکی، پراپرٹی کے پراپرٹی مالک ہیں۔ اور اس پٹھان سے اور بلوچ سے جس وقت یہ ہے کہ بات کرو تو کہتے ہیں بات کرو، یہ عرب پتی کھرب پتی ہے۔ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، شیخ الحدیث، FA MBBS LLB گریجویٹ ٹھوکر کھا رہا ہے، حکومت کی پلیٹیں دھوتا ہے، بوٹ صاف کرتا ہے، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ سندھی اور یہ جاہل پٹھان اور یہ جاہل بلوچ، یہ اس طرح کے دستخط کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی کتنی ملکیت ہے۔ یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے کہ تعلیم والوں کی تعلیم بھی ناکام ہے۔ گریجویٹ کے گریجویٹ بھی دنیا کے اندر، یہ وزیر تو سارے رشوت خور ہیں، ورنہ رزق حلال ان کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ تو ملک کو لوٹ لوٹ کر کے کھا رہے۔ خیر، بات کہیں دور چلی جائے گی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، سب اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ نے اپنے وحدانیت کو ثابت کر دیا۔ اس کے وحدانیت کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کا معبود ہونا اور اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد رسالت ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، دستور اور نظام میں نے آپ کے ملک کے لیے بھیجا ہے۔ میرے نبی پر جو کتاب نازل ہو گئی ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی شک ہے تو کتاب لے کر کے آ جاؤ۔ آپ مہربانی کرو، میں نے شراب کی بوتل نہیں پی ہے، آپ کے ملک کا کوئی قانون دان ہو جو انگریز کے قانون پر اس کو ناز ہو، میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، آپ لوگ تماشا دیکھو، انگریزی کے الفاظ وہ استعمال تو کرے گا، ہم اردو میں گفتگو کریں گے، عربی میں، بیروئی میں، بلوچی میں، سندھی میں، فارسی میں، جو بھی بات کریں ہم کریں گے، انگریزی پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے گورے کے قوانین پر جن کو ناز ہے کہ گورے نے دستور بنایا، تو اس کو لے کر کے تم پھر وہ ہمارے محمد کے نظام پر اعتراض کرے اور ہم گورے کے قانون پر ہیں، ہم اپنے الٹے کو سیدھا کریں گے، وہ اپنے الٹے کو سیدھا، تماشا تو دیکھ لو۔ یہ میں نے شراب کی بوتل چڑھا کر کے میں بات نہیں کہہ رہا، آپ جا کہاں رہے کس دنیا میں؟ بات ہوگی اردو کی، عقل کی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کوئی بھی آپ کا قانون دان، اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے بڑے بڑے وکیلوں کو، قانون دانوں کو دیکھا، دنیا کے الو کے پٹے ہیں۔ تھوڑا سا میں بھی چونکہ پروگراموں میں جاتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، تھوڑا سا میں ان کو ہلاتا ہوں کہ انگریزی کی یہ ٹو پو سے ہٹ کر کے تم عقل کی بات کرو ہم سے، اس مسئلے کا حل تمہارے پاس کیا ہے؟ ٹکے کے عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ جو میرے نبی کے باغی بنے ان کے پاس عقل کہاں سے آئے گی؟ جو میرے رب کا باغی بنے اس کے پاس عقل کہاں سے آئے گی؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر آپ کو شک ہے جو ہم نے محمد رسول اللہ پر نازل کیے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قسم کی صورت پیش کر کے لاؤ، ایک صورت تو لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنی حمایتیوں کو، جتنے تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بلاؤ۔ اس قسم کا کلام یہ دنیا کا نظام ہے۔
ہم نے دستور آپ کو دیا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، تمہارے لیے نصیحت موجود ہے. افلا تاکلون، بے عقل کب تک بنتے رہو گے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ایسی کتاب، ایسا دستور آپ پر اتارا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ چونکہ آج یہ ہے کہ 23 مارچ ہے، قرارداد پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ میرے رب کی وحدانیت ہے، میرا رب کا معبود ہونا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کی الوہیت کا اعلان ہے. محمد رسول اللہ، محمد کی رسالت کا. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے قاصد ہے. رسول کا معنی ہوتا قاصد، پیغام دینے والا اور پیغام لینے والا. سبحان اللہ. رسول کا معنی ہوتا کہ پیغام دینے والا اور پیغام لینے والا. اللہ سے پیغام لیتا ہے اور امت کو پیغام دیتا ہے. رسول کا معنی ہی یہی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ معبود ہے، لیکن عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے بڑا عابد محمد رسول اللہ، وہ عبادت کا طریقہ آپ کو بتائے گا. اس لیے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، جس طرح میں محمد نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھو. خوشی منا رہے. ملک کا نظام بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے اندر پوری شریعت آ گئی. یہ تو ہمارے تبلیغ والوں کو اللہ جزا خیر دے، پھر بھی 6 باتیں بیان کرتے. 6 باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پورا دین آ گیا. لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت ہے اور اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اللہ کا معبود ہونا ہے، اور محمد رسول اللہ محمد کی رسالت ہے، اور محمد سب سے بڑے عابد ہے. قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اللہ کا کوئی پارٹنر ہوتا، فانا اول العابدین، سب سے پہلا عابد میں محمد ہوں. مجھے معلوم ہوتا، لیکن میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. میں جتنا اپنے پروردگار سے قریب ہوں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. شب معراج میں میرا رب مجھ سے 2 کمانوں کے برابر ایسا قریب ہو گیا. میں اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ میرے قریب ہو گیا. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے پروردگار کو عجیب کیفیت میں اور اپنے پروردگار کو عجیب تجلی میں نے محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے سلیمان کا زمانہ نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ان کو تو تسلیم کر لو. جب آپ نے میرے خزدار کو نہیں دیکھا تو میں خزدار کا ہوں. جب ہم 1000 بلوچ کہہ رہے کہ خزدار ایک ملک ہے، مان لو. جب آپ نے امریکہ کو نہیں دیکھا، پوری دنیا گانا گا رہی کہ امریکہ، تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کروڑوں امریکیوں کو اور میرے جیسے اور آپ جیسے کروڑوں کو قربان کرو. جس محمد نے خدا کو دیکھا وہ پوری دنیا پہ بھاری، اس کی بات مان لو. جس محمد نے اللہ کو دیکھا اس کی بات مان لو. وہ دیکھ کر کے آیا، دنیا کا نظام اور دستور لے کر کے آیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا ملک بنا اور آپ قرارداد پاکستان اللہ آپ کا بھلا کر آپ نے پیش کیا، اور آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے مسلمانوں کا مطالبہ تھا. ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے اور قربانیاں دی. کسی نے عیاشی کے لیے تو نہیں دی کہ یہ ملک عیاشی کی جگہ بن جائے. یہی تھا، ہمارے بڑوں کی زبانوں پر تھا. ہمارے فوجی ہوں، آزاد ہوں، جو بھی ہوں، ہر بندہ عام سب کی زبانوں پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. اور پچھلے جمعے میں آپ نے دیکھا اسلام آباد میں اللہ آپ کا بھلا کرے، عورتوں نے جلوس نکالا اور ادھر ادھر لکھا، اور انہوں نے کہا ہماری جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. اس کو جس میں بھی استعمال کرے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی. اللہ اس ماں کو ہدایت دے، اللہ اس ماں کو تباہ کرے کہ اس نے اس قسم کی بے غیرت بیٹی پیدا کی. اور وہ بے غیرت باپ بھی، وہ کس قسم کا باپ ہے جس کی یہ بیٹی جو ہے نا اپنے جسم پر لکھ کر کے اسلام آباد کے روڈوں پر نکل رہی ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو بھی چاہیں کریں. ہمارا جسم ہماری مرضی. حضرت فاطمہ کسی ضروری کام سے گئی تھی، میرے نبی نے دیکھا، کہا کہ بیٹی میں نے سمجھا کہ آپ کہیں یہ ہے کہ
معمولی بات پہ ہمسائے کے گھر پہ گئی, آپ نے بتایا کہ نہیں اس قسم کا مسئلہ تھا ضروری کا, فرمایا کہ اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے, اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے. اور اماں فاطمہ بتاتی یہ بھی ہے کہ جس وقت میں مروں میرا جنازہ رات کو نکالنا ہے, کوئی نہ کہے میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے کہ محمد کی بیٹی کا جنازہ جا رہا, رات ہی رات مجھے دفن کیا جائے, رات ہی رات مجھے دفن کیا جائے. حضرت عمر نے فرمایا کہ پردہ پردہ پردہ, اب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. ہماری والدہ حضرت سودا قد کی لمبی تھی, کچھ قد آور تھی, جب وہ نکل گئی حضرت عمر نے فرمایا قد عرفناک یا سودا, اے اماں جی پہچان لیا آپ کو, تو کیوں نکل رہی ہے؟ خدا کا حکم نہیں آیا, خدا کا حکم اب تک نہیں آیا, لیکن میرے عمر کی تمنا ہے, میں تڑپ رہا ہوں, عورتوں کو باہر نہ چھوڑو. واہ عمر واہ, واہ عمر واہ. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو بتا دو کہ چادر اوڑھ دے, بغیر پردے کے نہ نکلے. ہماری جو روحانی مائیں ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ملی, اور ہمیں تو ہم اپنے جسم پر. اور دبئی میں گیا تو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میں گھوم رہا تھا تو وہ ہنس رہے تھے. میں نے کہا کیوں؟ تو ہنس رہے تھے. مجھے کہا ادھر دیکھو, تو ایک عورت کی چھاتی پہ لکھا ہوا تھا قبلنی, میرا بھی تو بوسہ لے لو. اور شیخ محمد نے وہاں مسجدیں بھی بنائی ہے, اور وہاں پر یہ ہے کہ بے حیائی کی جگہ بھی بنائی ہے. کہتے جس کی مرضی ہے جو مسجد میں جائے, اور جس کی مرضی ہے بے حیائی بھی جائے. واہ ماشاءاللہ, بڑی سہولت ہے. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم کرو گے, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, بے حیائی سے روکو گے تم. جی ہاں, جہاں تک بن سکے گا. اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے, اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پر مسلط ہوگا. واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد انزلنا الیکم کتابا, میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ کیسا لا الہ الا اللہ؟ جہاں پر چور آزاد, ڈاکو آزاد, جہاں پر بے حیائی پر مکمل آزاد, اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قتل و غارت گیری بالکل آزاد. پاکستان مانا ہم ایک پاک خطہ اپنے لیے بنائیں گے جو بے حیائی سے پاک ہوگا, بے شرمی سے پاک ہوگا, زنا سے پاک ہوگا, چوری سے پاک ہوگا, ڈاکہ سے پاک ہوگا, غریبوں کے اور معصوم عورتوں کے عصمت دری سے, اس سے یہ پاک ہوگا. یہ پاکستان تو یہی تھا, لیکن آپ نے الٹ کر دیا سارا کا سارا. پاکستان کا معنی تھا بے حیائی سے پاک, قتل سے پاک, بے شرمی سے پاک, اور بے دینی سے پاک. آپ سمجھ رہے, قتل و غارت سے پاک, اب یہ تھا. لیکن اب ہم نے کیا کر دیا, ہم نے اس کا نام الٹا سمجھا. یہ اصل معنی یہ تھا نجاستوں سے اور ان چیزوں سے, منکرات سے پاک, اللہ کی نامرضی باتوں سے, ان سے یہ ہے کہ پاک. اور اب ہم نے کر دیا نہیں, اسلام سے پاک, حیا سے پاک, شرم سے پاک. اسلام سے پاک, حیا سے پاک, شرم سے پاک, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, لیکن بے حیائی سے پاک نہیں, ناپاک. خیر یہ ہوگا, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ رہ گیا ہے, داستان سناتا ہوں. جو قوم اپنے اس دستور سے, یہ دستور آپ نے بعد میں اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ کا, لیکن آدم علیہ السلام سے دستور ہمارے لیے آ چکا ہے بستیوں کو, ملک کو چلانے کے لیے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم فلا تعقلون, ہم نے دستور تمہارے لیے اتاری ہے. افلا تعقلون, کب تک بے عقل بنو گے, عقل سے کام نہیں لوگے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی بستیاں, کتنے ظالم بدماش جنہوں نے اس دستور سے انحراف کیا. ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے ایک دستور پیش کر دیا. اس سے بڑا دستور نہیں ہے میرے دوستوں. یہ ملا نالائق آپ کو سمجھا نہیں سکتا, یا ہم لوگ مولوی لوگ کمزور ہو گئے, ہم اپنی بات لوگوں کو سمجھا نہیں سکے, یا لوگ مست ہو گئے کہ ہماری بات سمجھنے کی طرف توجہ بھی نہیں دی. کوئی چکر تو ہو گیا. یہ دستور ہے, اللہ کی قسم, یہ دستور ہے.
اس ملا نے شراب کی بوتل نہیں لگا، تڑپو گے انشاءاللہ، تڑپو گے، تڑپو گے، تڑپتے رہے، تڑپتے رہو گے جب تک اس کو چھوڑو گے۔ تم سے بھلائی آئے گی، چین اور سکون آئے گا۔ ہم لوگ مولوی بیرنگ لفافے کی طرف پھر رہے، لیکن تمہارے بڑے بڑے جنرل اور کرنل بڑے بڑے تمہارے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں وہاں دیواریں دیکھو، وہاں خاردار قسم کے تار دیکھو، وہاں ان کی گاڑیوں کے کالے شیشے بھی دیکھو، ہے۔ اور یہاں پر تھوڑا سا ایک پٹاخہ بھی اس علاقے کے قریب مضبوط قسم کے پٹاخے چھوڑ دو، نیچے ان کو دیکھو کہ تپائیوں کے نیچے، دیواروں کے نیچے ایسے چھپتے، تو کیا مجھے امن فراہم کرے گا؟ تو خود یہ ہے کہ ڈرا ہوا ہے۔ تو جب میرے رب سے نہیں ڈرتا تو انشاءاللہ پٹاخے سے ڈرے گا۔ جب تو میرے رب سے نہیں ڈرتا، جب میرے بڑے، ان سے ہمارے یاد رکھ لینا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب کسی بستی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہا، وہاں کے بڑے بڑے عیاش لوگوں کو، باقی غریب طبقہ تو ان کا چمچہ ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، جو بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے ٹھوکر اور بڑے بڑے وہاں کے چودھری اور خان اور وہاں کے نواب، ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ ذمہ داری تمہاری ہے، لوگ تمہارے جوتے سیدھے کرنے والے، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ لیکن جب ففسقوا فیہا، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، فحق علیہ القول، اس بستی پر میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر لازم ہو جاتا میرا، فدمرناہا تدمیرا، میں ملیا میٹ کر لیتا ہوں ان کو۔ یہ ہوگا اور ہو چکا ہے، ہو بھی رہا ہے اور ہوگا۔ اس لیے ملک کا نظام اور ملک کا دستور یہ ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جس میں تمہاری نصیحت، افلا تعقلون، اتغفلون، غافل بنو گے، فلا تعقلون، بے عقل نہ بنو۔ وکم قسمنا قریۃ کانت ظالمۃ، تم سے پہلے کتنی بستیاں ظالم قسم کی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وانشانا بعدہا قوما آخرین، ان کی جگہ پر دوسرے قوموں کو لایا، وہ ایسے بدماش تھے۔ فلما احسوا باسنا، جب ان کو ادراک ہو گیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، اذا هم منها يركضون، وہاں سے بھاگنے لگے، بستیوں سے لا ترکضوا، ایڑی لگا کر کے نہ بھاگو، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، اپنے ان عیاشی کی جگہوں کی طرف واپس جاؤ، ومساکنکم، اپنے ٹھکانوں کی طرف جاؤ، لعلکم تسألون، غریب آ کر کے تم سے کہے 5 روپے دے دو، لوگ تم سے سوال کرے 5، اوے کدھر بھاگتے ہو؟ یہ فرشتے مذاق کر رہے، کدھر بھاگتے ہو؟ فلما حسوا بأسنا اذا هم منها لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه مساكن قالوا یا ویلنا، اب بڑوں کو پتہ چلتا ہے، یا ویلنا انا كنا ظالمین، ہم نے بہت ظلم کیا، ہے ہماری تباہی، یا ویلنا انا كنا، فما زالت تلك دعواهم، یہ فریاد ان کا اس طریقہ پر رہتا ہے، حتی جعلناهم حصیدا خامدین، کٹی ہوئی اس کے فصل کی طرح ان کو کر دیتے، بجھی ہوئی فصل کی طرح ان کو ایسے ان کو ملیا میٹ کر کے، مسجد کے مینارے کی طرح اس الو کے پٹوں کو اٹھا کر کے یہاں سے ادھر مارا ان کو، جیسے مسجد کا مینارہ گر جاتا ہے۔ کھجور کے تنے کی طرف ایسے 70 گز کا ایک آدمی کہاں ہے؟ جاؤ ان بستیوں سے پتہ کرو، ان بستیوں سے گزرو۔ کچھ میرا نبی جب وہاں سے گزرتا تھا روتا تھا، فرماتے تھے کہ یہاں کے پانی کو استعمال نہ کرو، چلو نکلو یہاں سے، یہاں کے پانی کو استعمال نہ کرو، اپنے جانوروں کو، میں محمد جانتا ہوں، اللہ اکبر، مجھے بدبو آ رہی ہے، اٹھو جلدی نکلو یہاں سے۔ یہاں بڑے خناس قسم کے لوگ رہتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا بنائے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ترقی کرو، خدا آپ کو ترقی دے دے، لیکن محمد کے طریقے کے مطابق ترقی کرو، لیکن قرآن کی روشنی لے کر کے ترقی کرو، آسمانوں پہ جاؤ، کوئی مولوی آپ کو منع نہیں کرتا، ترقی کرو، اور آپ کی کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے، میرے رب کو مانو، اللہ کی قسم، تمہارے ملک کے جو موجودہ جو نظام ہے، یہ نظام قرآن والا نہیں ہے، یہ قرآن والا نظام نہیں ہے، یہ 100% اللہ سے بغاوت والا ہے، یہ 100% یہاں پر ظالم مظلوم ظالم، کالا سیاہ، کالا جو ہے نا سفید کالا، یہ نظام آ گیا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو رب کی طرف دوڑ لگانا ہوگا۔ یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ تبلیغی جماعت ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے، آپ حضرات یہ ہے کہ جو حضرات یہاں رہنے والے طلبہ تو ہمارے خیر شام تک آ جائیں گے، طلبہ اور دیگر حضرات تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی جڑ جائیں، ان کی بات بھی سن لیں۔ دوسری بات یہ کہ شاید اگلے جمعے کو میں نہ ہوں،
اگلے جمعے کو میرے تو ابھی دورے بورے شروع، آج بھی فیصل آباد سے جیسے آ چکا ہوں، تو اب اپریل کو 1 اپریل کو ہمارا جلسہ ہے۔ 1 اپریل کو یہاں 90 علماء ہے تقریباً، اور 28 مفتی حضرات اور 36 حافظ ہیں۔ ان کی دستار بندی آپ کریں گے، ان کو شاباش دیں گے، یہ آپ ہی کے لیے انشاءاللہ دعا کر دیں گے۔ مدرسہ میرے ابا کا نہیں، آپ ہی کا ہے، یہ مدرسہ آپ کا ہے، علاقے والوں کا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ 1 اپریل کو ہمارے یہاں پروگرام ہوگا، بزرگان دین اکابرین علماء آ رہے ہیں، امید ہے آپ سے کہ آپ حضرات شریک ہوں گے۔ میں چونکہ شاید اگلے جمعہ کو نہیں ہوں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ 1 اپریل کو بہرحال یہ ہے کہ میں یہاں موجود ہوں گا، انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ یہی گزارش تھی آپ سے کہ اس جلسے کے سلسلے میں آپ حضرات ضرور اس میں شرکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔